ایک دن الیکشن ہونے چاہیے اور کب ہونے چاہیے، اس بارے میں اتحادی پارٹیز کے اندر تو مکمل ایکا ہے اور اتفاق ہے کہ الیکشنز نومبر میں جو بھی اس کی ڈیٹ بنتی ہے 13 اگست کو پارلیمان کی مدت ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر 90 دن شامل کیے جائیں تو وہ نومبر اکتوبر میں وہ تاریخ بنتی ہے۔ ابھی بھی صورتحال بڑی چیلنجنگ ہے۔ مثال کے طور پر کل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے، جس کو پارلیمان نے قبول نہیں کیا، اور یہ ایک متفقہ ایک رائے تھی اور فیصلہ تھا کہ ہم 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں، 3-2 کا یا 5-2 کا نہیں، اور اس کے اوپر پھر پوری پختگی کے ساتھ اس کے اوپر ہم نے اپنا موقف قائم کیا، اور آج بھی ہم سب یہ سمجھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ فیصلہ 4-3 کا ہے۔ مگر سپریم کورٹ اس حوالے سے اپنے 3 رکنی بینچ کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے، تو اس بارے میں آج ہم پھر دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اس کے اوپر ہم اپنے پہلے فیصلے کو دوبارہ اس کا اعادہ کریں، اس کو ریٹریٹ کریں۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ کل اسی بینچ نے فنڈز کے حوالے سے، جو الیکشن کے متعلقہ فنڈز کے حوالے سے جواب مانگا ہے۔ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ نے جو فیصلے دیے تھے اس کو پارلیمان نے ڈیل کیا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان نے جو فیصلے دیے ہیں، جو قراردادیں منظور کی ہیں، اب یہ معاملہ بھی پارلیمان ہی چاہے گی کہ ان کے سامنے لایا جائے اور وہ اس بارے میں دوبارہ اپنی رائے کو قوم کے سامنے لے کے آئیں، اور ہمارا بھی یہ اخلاقی سیاسی فرض بنتا ہے کہ ہم اس معاملے میں جو پارلیمان نے جو پہلے جو فیصلے دیے ہیں اس کا احترام کریں۔ تیسری بات اس حوالے سے جو کہ سپریم کورٹ کی جو انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا، اس سے ہٹ کر میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یا آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کو ضامن بنائیں، اس کو ہم آربیٹریشن کا حق دیں۔ یہ ان کا کام نہیں ہے، پنچایت ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینا ہے۔ لہٰذا اس بارے میں کہ ایک دن الیکشن ہونے چاہیے اور کب ہونے چاہیے، اس بارے میں اتحادی پارٹیز کے اندر تو مکمل ایکا ہے اور اتفاق ہے کہ الیکشنز نومبر میں جو بھی اس کی ڈیٹ بنتی ہے 13 اگست کو پارلیمان کی مدت ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر 90 دن شامل کیے جائیں تو وہ نومبر اکتوبر میں وہ تاریخ بنتی ہے۔ مگر قوم کو یہ باور کرانے کے لیے کہ ہم ملک کے اندر جو اس وقت جو چیلنجز ہیں اور جس کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے انتہائی افسوس کی بات ہے، مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے کوئی تجاویز دینے کے بجائے اس کو ایکسپلائٹ کیا،
اپنے صوبائی وزرائے خزانہ کو یہ کہا کہ آپ IMF کی جو شرائط ہیں ان سے انکار کر دیں تاکہ IMF کے ساتھ معاہدہ نہ ہو سکے. پاکستان کے راستے میں کہ پہلے ہی کوئی مشکلات نہیں تھی، کانٹے نہیں تھے، مزید کانٹے بچھائے گئے یہ کہہ کر کہ یہ سازش امریکہ نے کی تھی، اور پھر اتنی ڈھائی اور بے شرمی سے یو ٹرن مارا. ایک دن گویا ہوئے کہ امریکہ نے سازش نہیں کی تھی، یہ سازش کے تانے بانے پاکستان کے اندر بنے گئے تھے. اور یہی نہیں، کس بری طریقے سے ہمارے خارجی تعلقات کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، جس کی تفصیل میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، مگر اس کا سب کو علم ہے. اور پھر کس طرح اس حکومت نے وزیر خارجہ سے لے کر آپ سب نے، میں نے اپنا حصہ ڈالا اور معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے پورا زور لگایا، اور الحمدللہ اس میں بہتری تو آئی ہے. مگر میں یہ کہوں کہ یہ معاملات اب سب تسلی بخش ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ